شیلا صاحب ایک اس کا ظاہر ہے ایک تو انتظامی پہلو ہے، سرکاری عہدے، انتظامی پہلو پہ تو ہم بات کریں، لیکن ایک اس کا اخلاقی پہلو بھی ہے. ہم سب اوور آل میں بات کروں تو ہم سب بھی اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتے. ہم کبھی تہواروں کو بہانہ بنا کے اپنی فرائض سے جان چھڑا لیتے ہیں، کبھی ہم اپنا برڈن کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کسی اور کی ڈیوٹی ہے. کبھی ہم الزامات لگا کے فنگر پوائنٹس کر کے ایک دوسرے کو اپنا ٹائم گزارتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بطور معاشرہ بھی ہم اس اخلاقی پستی میں نہیں چلے گئے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کے بجائے دوسرے پہ الزام لگا کے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہے اب مثال کے طور پہ جس کی ڈیوٹی ہے، فنگر پوائنٹنگ تو آسان ہے یار، اس نے کیا اس نے کیا، ہم سب کہہ سکتے ہیں. جس کی ڈیوٹی ہے یا جو پیرامیڈک ہوگا وہاں پہ، اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے، میں آپ کو کلیئر کٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی حکومت ہی چاہیے جو اس کو سمجھائے یہ بات، یا میڈیا ہی چاہیے جو اس کو بات سمجھائے. لیکن کیا اخلاقی پستی کا ہم شکار نہیں ہو چکے کہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہوتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلس کا ہر جگہ بہت برا حال ہے، اور اس میں خود ابھی تھوڑے دن پہلے کراچی میں کسی کو لے کر گئی تھی. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح ملے سب کچھ، لیکن جو عام آدمی تھا وہ جو کھڑا ہوا تھا کاؤنٹر کے سامنے، تو میں آپ کو بتاؤں سارا جو کاؤنٹر کے پیچھے اسٹاف تھا وہیں بیٹھا ہوا تھا ایسے. اور میں نے بھی جب ان سے کہا کہ ڈاکٹر کہاں ہیں تو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. پھر میں نے کاؤنٹر کو اپنے موبائل سے کھٹکھٹایا، جب بھی انہوں نے صرف یوں کیا مجھے اور یوں ہو گئے. مطلب نہ ہمیں کسی کی سننی ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ بولنا ہے. وہ تو پھر وہ ڈاکٹر کا اسٹاف خود آ گیا اور انہوں نے مجھے لے گئے وہ. لیکن ہر جگہ بہت برا حال ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا کام ہے اور منسٹر بھی ہر وقت وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا. آپ کو سیلری مل رہی ہے، آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو وہاں پہ ہونا ہے. ہاں جو غلطی ہے وہ بالکل یہ ہے کہ کنسٹرکشن ہوتے وقت یہ کیوں نہیں خیال ہوا کہ کہاں سے فائر بریگیڈ آئے گی، کہاں سے اس کی ایکسیس ہوگا. اور کنسٹرکشن ہوتے وقت یہ ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کہاں ہے جو یہ نہیں سوچ رہی کہ کسی وقت آگ لگی تو کیا ہوگا. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لائکنگ ڈس لائکنگ پہ بھی لوگ لگتے ہیں. بات نہیں ہے. دیکھیں جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں اب تو وہ سب پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن، فیڈرل کمیشن سے ہی آتے ہیں. اور پیرامیڈکس کو بھی جو ہے سارا دیکھ کے رکھا جاتا ہے. بالکل اصل بات یہ ہوتی ہے آپ کی اونرشپ اپنی ڈیوٹی سے وہ کیا ہے کہ آپ کتنی دیر آپ نے، مطلب میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جو جس عمر کے یہ بچے ہیں 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن، ان کو تو گھر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا. گھر کا مگر میں بیٹھا ہوتا ہے. میں یہ ان کی اپوائنٹمنٹ پہ نہیں کہہ رہا. بعد انسان ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتا ہے. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ ای ڈی کسی ایسے بندے کو بنا دیتے، بے شک وہ ایک سسٹم سے ہو کے آتے ہیں، لیکن آپ ای ڈی کسی ایسے بندے کو بنا دیتے جو آپ سے قریب ہو، مجھ سے قریب ہو، اس سے قریب ہو. آپ ای ڈی اس کو نہیں بناتے جو شاید کمپیٹنٹ، وہ اتنا کمپیٹنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. اپنے اسٹاف کو چیک کرنا، یعنی کتنے لوگ اس دن اٹینڈنس دیکھی جائے، کتنے لوگوں نے. تو یہ تو کسی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کام ہے، اس کے لیے کسی سیکٹری یا وزیر یا ان کا تو نہیں ہے، حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ آگ لگے گی تو کیسے اس میں ایکسس ہوگا، سب کیا ہوگا. اگر وہاں پہ لوگ تھے تو کیا انہوں نے کوشش نہیں کی آگ بجھانے کی. سارے نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس ہے، میں اس وقت ہی سمجھتی ہوں. اور یہ واقعی بڑے حیران کن بات ہے کہ کیوں نہیں سوچا. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے اس ملک میں کہ آپ بھی دیکھیں، اپنی بھی بات کریے نا کہ آپ ایز ممبر نیشنل اسمبلی گئیں تو آپ کو وہاں پھر بھی انٹرٹین کر لیا گیا یا آپ کو اکوموڈیٹ کیا گیا. مثال کے طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں، احمد اویس صاحب کسی ریفرنس سے چلے جائیں گے، میں کسی ریفرنس سے چلا جاؤں گا، شاید ہمیں سن لیں گے. ادروائز ہم تینوں بھی ابھی اگر جائیں، ہمیں اس ملک میں کچھ نہ کچھ بہرحال اسٹیٹس ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے، ہم بھی جائیں تو ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس غریب کا کیا ہوگا جو بیچارہ جس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ پرسکرپشن آپ نے کیا لکھ کے دی ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، وارڈ. اب آپ دیکھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ موبائل میں تھے اور آپ کو رسپونڈ نہیں کیا، تو وہ جو بیچارہ پرسکرپشن لے کے پوچھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا کہ میں کس ڈپارٹمنٹ میں جاؤں، کہاں کھڑا ہوں، کس سے پوچھوں. بالکل کوآپریٹو. اور یہ ہماری اخلاقی پستی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. احمد صاحب اس کے لیے یہ جو اخلاقی پستی کا ہم شکار ہوئے ہیں، اس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی حکومت کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم اس سے بھی بری ذمہ ہو چکے ہیں. اب یہ جو شیلا صاحبہ واقعہ سنا رہی ہیں، آپ اس کو ذرا اپلائی کریں ایک عام بندے پہ کہ وہ پرسکرپشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں ڈپارٹمنٹ نہیں بتا رہے ہوتے ڈاکٹر. یہ کنڈکٹ اسٹاف بھی اوور آل بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہوتی پیناڈول کے علاوہ وہ رنگ برنگی دوائیں پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کہتے ہیں نا کہ واٹر فلوز فرام ہائی لیول ٹو دی لو لیول.
پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. قومیں بنتی ہیں ہمیشہ اوپر سے. لیڈرشپ ایک ایگزامپل کریٹ کرتی ہے, سیٹ اپ کرتی ہے ایک ایسا سسٹم جس میں ڈائریکشن آف ڈیوٹی کے اوپر, کرمنل نیگلیجنس کے اوپر, کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. آپ سنگاپور کی مثال لیں, ہمیں کیسے بنا 10ویں 60 کی دہائی کے اندر یہی سنگاپور جو ہے, یہاں پہ صرف سی پائرٹس ہوتے تھے جو کشتیاں لوٹتے تھے یہاں اور اسے بکرے آپس میں بانٹتے تھے بیٹھ کے. آج وہ لی صاحب جو ان کے ریفارمر آئے تھے, آج سنگاپور دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. اسی طرح سے یہ ملیشیا کی مثال لیں اور کنٹریز کی. تو جب آپ اوپر آپ کرپشن کو برا نہیں سمجھیں گے اور اپنی ڈیوٹی کے اوپر جو ہے کوئی پوری نہیں کر رہا اور غلطیاں اور نیگلیجنس ہو رہی ہے اور اس کو سزا نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نیچے بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے نہیں یہ بات آنیسٹلی سمجھ آئی. آئی ڈونٹ نو دیٹ پرسن, مجھے نہیں پتا سیکٹری ہیلتھ کون ہے, میں ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں جانتا. لیکن آپ نے سیکٹری ہیلتھ کو ٹھیک ہے ہٹا دیا عہدے سے, بٹ یہ سیکٹری ہیلتھ کا کام نہیں تھا. یہ وہ تو ان کا کام پالیسی میکنگ ہے یا اس پہ امپلیمنٹیشن ہے. جو پالیسی بنتی ہے گورنمنٹ بناتی ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہے. یہ تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس کے وہ ابھی تک برقرار ہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی آپ کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ نے سیکٹری اٹھا کے جو ہے وہ بے شک اچھا کیا ہوگا, یہ بھی کیا ہوگا. پھر یہ تو ذمہ داری کو بھی دیکھیے, یہ ایک اصل کسی ایک کوئی ایسکیپ گوٹ بنانے سے بات نہیں بنے گی. آپ نے وداؤٹ انکوائری کیسے پھر ان کو ہٹا دیا؟ کارروائی ہو, سخت کارروائی ہو اور ہیڈ کے اوپر بھی ہو. آپ اگر نرسری کا ہیڈ نہیں چلا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو پتا ہونا چاہیے نا کہ میرے کس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے, لیکن منسٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاسپٹل کی کیا ضروریات ہوتی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی نا, ابھی انکوائری نہیں ہوئی, اگر ایک کو ہٹایا ہے تو پھر تو باقی بھی ہٹنے چاہیے تھے. اور انکوائری کے بغیر ایک کو ہٹا کے آپ نے سمبولکلی کچھ کرنے کی کوشش کی ہے نا, یا مطلب سپرفیشل قسم کا آپ نے ٹریٹمنٹ دیا. سسپینڈ کر کی ڈیوٹی لگائی, اس آئی سی یو کے انچارج سے پوچھیں کہ ادھر کتنے لوگ تھے. ناصر بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بات سنیے, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ جس وقت وہاں پہ دوائیاں لی جاتی ہے نا ملینز کے اندر, ملینز میں, اور وہ اخراجات میں جو آتی ہیں اس میں ان کے کمیشن ہوتے ہیں ملینز میں, اور وہ درجہ کے حساب سے وہ بانٹے جاتے ہیں. لہذا ایک دوسرے کے سب جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے. آپ دیکھیے گا وہ رپورٹ چل جائے گی پرائم منسٹر کے پاس, اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, کسی ڈاکٹر کے آپ شکایت کریں پورا پی ایم میں نکل آئے گا, ایک لائر کے ساتھ کچھ کریں پورے لائرز نکل آئیں گے. یہ ایک سسٹم بن گیا ہے. ہاں یہ ٹھیک بات ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے نا کہ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سیکٹری ہیلتھ کی نیگلیجنس بغیر انکوائری کے سمجھ آ گئی ہے تو پھر تو باقی بھی بغیر انکوائری کے سمجھ آ جانی چاہیے. اور ٹھیک ہٹایا آپ نے, اگر آپ نے ایسا کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے نیچے ماتحت یہ سب کچھ تھا, ٹھیک کیا, لیکن باقیوں کو کیسے, باقیوں کو انکوائری کے بعد ہٹائیں گے؟ سو یہ بھی ایک میرا خیال ہے سپرفیشل ٹائپ چیز ہے ہمارے ملک میں جو ہوتی ہے, یار فی الحال لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرو اور جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں پھر وہ ہوگا. لیکن اصل روٹ کاز جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سٹاف نرسری کا, آئی سی یو کا ہیڈ کون تھا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں, اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ لائکنگ ڈس لائکنگ والی, وہ یہ پھر ہوتی ہے انفارچونیٹلی کہ آپ بے شک پروسیس سے ہائر ہو جاتے ہیں لیکن بڑی پوسٹنگز تو پھر آپ کو یہ دیکھ کے ملتی ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم یہ سب بات نہ کر رہے ہوتے. باقی پمس کے اوپر روز کوئی نہ کوئی داستان بنتی ہوتی تھی, لیکن معصوم بچوں کی جانوں کے نتیجے میں جو ہے یہ واقعہ اب جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بن گیا. اور اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, صرف بیانات نہیں. اور یہ ہماری قومی غفلت اور ہمارے مزاج کا حصہ ہے یہ جو واقعات ہمیں دیکھتے ہیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے کئی واقعات ہمیں پاکستان کے اندر دکھ رہے ہیں جہاں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, قتل بھی ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ کوئی انصاف بھی نہیں مل رہا ان لوگوں کو. تو ایک تکلیف دہ لمحہ ہے. بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا, احمد عبید صاحب آپ کا, شیلا رضا صاحبہ آپ کا. اور آج ربیع الاول کے دن ایک خوشی کا دن ہے, ایک مسلمانوں کے لیے, بلکہ کائنات کے لیے, بلکہ تمام عالم کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں, اور ان کی دن کی آمد پر جو اخلاقیات انہوں نے ہمیں سکھائیں, جو درس انہوں نے ہمیں دیا, ہم مسلمان اس سے بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں اور بہت پیچھے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ان کے اسماء حسنہ, ان کی اخلاقیات, ان کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں
اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ ایسے چینجز ضرور آئیں گے کہ جس سے ہم آنے والے دنوں میں اس قسم کے ہولناک تکلیف دہ دلخراش واقعات سے بچ سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.